السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں سید قادری علی حسین نظوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قادری روحانی سینٹر پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ روحانی عملیات پڑھتے وقت ترک حیوانات وغیرہ کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ عامل کے اندر پاکیزگی، روحانیت اور نورانیت وغیرہ پیدا ہو جائے۔ تمام موکل نوری ہیں اور جب تک نورانیت نہیں آئے گی موکل کو مانوس کرنے میں مدت لگ جائے گی۔ آج ہم لوگ خاکی ہیں اور ہماری غذا، ہمارے افعال، اعمال بلکہ زندگی کے اکثر لمحات ہمارے کس طریقے سے گزرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے اور دلدل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک ہمارے ہر کام، ہماری نیت جو ہے وہ احسن نہیں ہوگی اور رگ رگ میں مکمل طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوگی، عملیات مؤثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے عامل کا ہر طریقے سے متقی، پابند شرع، پرہیزگار، نیکوکار ہونا شرط اول ہے، اور ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلے صحیح معنوں میں مومن صالح بننا اولین فرض ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی عمل کریں اور وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً اس کا اثر ظاہر ہوگا اور کامیابی جلد حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے عملیات کے اندر ماہرین فن نے ترک حیوانات پر بہت زور دیا ہے اور اسی میں ترک جلالی اور جمالی ہے۔ ترک جلالی کے جو پرہیز ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جن میں ترک جلالی ضروری ہے، اگر کوئی ان کا لحاظ نہیں کرتا ہے اور وہ ان کی پابندی نہیں کرتا ہے تو یہ پابندی نہ کرنا اور پرہیز نہ کرنا پھر یہ ہوگا کہ عامل جو ہے وہ رجعت کا شکار ہو جائے گا اور پھر وہ طرح طرح کے حادثات اور پریشانیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آئیے ہم ترک جلالی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ترک جلالی میں کن چیزوں کا پرہیز شامل ہے اور کن کن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ پرہیز جلالی، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ترک حیوانات کرنا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ گوشت، ہر طرح کا گوشت، یعنی کہ گائے، بیل، بھینس، مرغی، مچھلی، شہد اور وہ تمام جو حیوانات کے گوشت ہے ان سے پرہیز کرنا ہے، اور حیوانات سے حاصل ہونے والی جو اشیاء ہے، مثال کے طور پر گھی، دودھ، مکھن، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کہ یہ دوران عمل جو ہے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے پھل وغیرہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ریشمی کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ہیں، اور دوران عمل جو ہے کوشش تو یہ ہو کہ پورے ہی وقت جو ہے وہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے، یعنی کہ احرام میں رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم جس وقت عمل کر رہا ہے، یعنی کہ چاہے 2 گھنٹے کا عمل ہے یا 1 گھنٹے کا عمل ہے یا 3 گھنٹے کا عمل ہے، تو اتنی دیر جو ہے اسے بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، یعنی کہ احرام باندھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھال وغیرہ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ سواری کے لیے جانور وغیرہ اس کے پاس ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں مباشرت بھی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ پرہیز جلالی میں اگر گیا تو اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ ناخون، بال وغیرہ یہ بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، عمل سے پہلے ہی یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض ماہرین نے جو ہے اور علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ پرہیز یہ تو اپنی گندگی صاف کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بال وغیرہ صاف کرنے میں۔ اب درمیان عمل بعض نے اس کی اجازت تو دی ہے، پھر اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ خوشبو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اپنا بستر، اپنا لباس، یہ ساری چیزیں الگ کرنی ہے، نہ کسی کو خود استعمال کرنا ہے کسی اور کا، اور نہ کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دینا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا پرہیز بے حد ضروری ہے ترک جلالی میں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر کوئی مثال کے طور پر حقہ پیتا ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ ہے، ان سب سے بھی پرہیز کرنا ہے ترک جلالی میں، کیونکہ اس سے عمل میں کافی حد تک فرق پڑتا ہے۔ اور چلہ گاہ جو ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو، وہاں پر کوئی اور نہ آئے،
تو یہ پرہیز جلالی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے اور احتیاط کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان وہ اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے پرہیز جمالی ہے، ترک جلالی جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں بھی گوشت وغیرہ تمام چیزیں یہ منائی ہے اصول کے اعتبار سے دیکھیں تو، کہ اس میں نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بدبودار اشیاء جو ہے، سرکہ ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یہ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، مباشرت بھی نہیں کر سکتے ہیں، بیوی سے قربت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، باوضو ہمیشہ رہے۔ دودھ وغیرہ سے جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز ہے اس میں بھی۔ اس کے علاوہ پھل وغیرہ البتہ ترک جمالی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سلا ہوا وغیرہ کپڑا اس میں اگر نہیں بھی پہنے تو حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے پرہیز ہیں، لیکن اتنا مختصر کافی ہے ترک جمالی میں۔ تو ان تمام اعمال کا، ان تمام پرہیز کا جاننا بے حد ضروری ہے مبتدی حضرات کے لیے۔ اگر وہ ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑے گا۔